الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق علیہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی آپسی محبت اور شفقت و ہمدردی کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جب اس کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف میں سو نہیں پاتا اور بخار میں تڑپتا ہے۔ عزیزو، مذکورہ حدیث ایمان والوں کی اجتماعیت اور اخوت و ہمدردی کو بتلا رہی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہو اور بقیہ جسم کو کوئی فرق نہ پڑے۔ ٹھیک اسی طرح یہ ناممکن ہے کہ ایمان والوں میں سے بعض تکلیف میں ہو اور باقی لوگوں کو کوئی فرق نہ پڑے۔ ان کی تکلیف و پریشانی کی وجہ سے بے چین ہو جانا، اس کے لیے تدابیر اختیار کرنا، یہ بیداری کی علامت ہے، اور اس سے متاثر ہوئے بغیر اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمارا ضمیر مر چکا ہے۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کو جن پر انسانیت کو شرمسار کر دینے والے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں؟ ہم ان لوگوں کو کیسے بھلا سکتے ہیں جن کے معصوم بچوں کو یہ تک معلوم نہیں کہ کس جرم پر ان کو قتل کیا جا رہا ہے؟ ہم اس غزہ کی سرزمین کا تذکرہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں جہاں اب تک 14,000 سے زیادہ بے گناہوں کی زندگیوں کو ان سے چھین لیا گیا؟ ہم نہیں بھلا پا رہے ان 6,000 معصوم بچوں کو جن سے ان کا بچپن چھین لیا گیا۔ ہم ان بے بس اور لاچار عورتوں کو نہیں بھلا پا رہے جن کا بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ نسل کشی نہیں تو اور کیا ہے جس کا مشاہدہ پوری دنیا بیٹھے بیٹھے کر رہی ہے، مگر اس ظلم کے خلاف اندھی اور گونگی بن چکی ہے۔ کیوں اس نسل کشی کرنے والی ظالم اسرائیلی حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت نہیں کی جا رہی ہے؟ کیوں ان بے بس مظلوم فلسطینیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہماری زبان کپ کپا رہی ہے؟ ہماری دعاؤں تک میں ان کا ذکر نہیں ہے؟ کیا انسانیت مر چکی ہے؟ کیا ہم اتنے بزدل ہو چکے ہیں؟ یاد رکھیے، یہ صرف مسلمانوں یا کسی خاص گروہ کی لڑائی نہیں، بلکہ یہ انسانیت کی لڑائی ہے، انصاف و حق کی لڑائی ہے۔ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا خاموشی سے صرف مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم النور کی جانب سے ہر ایک انصاف پسند سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس ظلم کی مذمت پرزور طریق پر اپنے اپنے پیمانے پر کرے، خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی، اپنے موقف کا اظہار بلا جھجک کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، کہ بہترین جہاد ظالم حکمراں کے سامنے انصاف کی بات کہنا ہے۔ ہم اپنی طاقت کو کم نہ سمجھے، بلکہ ہم سب مل کر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جتنا ہو سکے اس ظلم کی بھرپور مذمت کرے، اس معاملے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرے، تاکہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ اکیلے نہیں، بلکہ ہر دل رکھنے والا شخص ان کے ساتھ ہے جو ان کی دبتی کمزور آواز کو دبنے نہ دے گا۔ اسی طرح ہم تمام علماء کرام سے درخواست کرتے ہیں کہ ان بے سہاروں کو آپ کی آواز و قلم کی ضرورت ہے۔ اس نازک موڑ پر
آپ اپنی کسی مجلس کو ان کے ذکر سے خالی نہ رکھیں، عوام اور حکمرانوں کو علم کی روشنی میں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں۔ نیز ہم سمجھتے ہیں کہ ہر فرد جو اس ظلم کے خلاف کچھ بھی اختیار رکھتا ہے مگر خاموش رہتا ہے تو وہ بھی اس ظلم میں برابر کا شریک ہے۔ تمام حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس نسل کشی کو فوری طور پر روکے اور امن و شانتی کو لازمی بنائے، اور یاد رکھے امن بغیر انصاف کے قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس ظلم و زیادتی کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے، جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اس معاہدے کی پاسداری کی جائے جو اسرائیلی حکومت کی رضامندی سے طے کیا گیا تھا، جس کو ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کہتے ہیں، کہ فلسطینیوں کے پاس بھی ایک سوورن، انڈیپینڈنٹ اینڈ وائبل اسٹیٹ ہو، اور یہی موقف ہمارے ملک ہندوستان کا ہے۔ ہم اپنے ملک کی موجودہ حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس پر قائم رہتے ہوئے اس کے تحقق کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔